3 دفعہ بلایا گیا ہے, ظہیر احمد عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوا؟ شرعی طور پہ تو وہ میاں بیوی ہیں, وہ چیز ریورس نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی شرع کوئی قانون یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس کو طلاق دیں اور واپس ہو جائے. جو اس کے والدین کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے, جو ڈاکومنٹ اس کے والدین کے پاس ہیں وہ سارے جھوٹ ہیں, جو ویزے لگے ہوئے ہیں 14 سال کی عمر کے حساب سے وہ سارا کچھ جھوٹ ہے. جب تک آئی جی کو برطرف نہیں کیا گیا, شیلا رضا صاحبہ اندر بات کر رہی تھی, چل رہی تھی ساتھ, جیسے ہی آئی جی برطرف ہوا اس کے بعد ابھی تک شیلا رضا کا کوئی بیان سنا اس چیز کے اوپر, کوئی سٹیٹمنٹ سنی ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان جابر وقاص. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آج مختلف عدالتوں میں احتجاج ہوا ہے اور لاہور میں بھی احتجاج ہوا وکلا کی جانب سے دعا زہرا کیس کے حوالے سے. وہاں پر سوشل میڈیا کے ایک بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیب سے جانتے ہیں کہ انیب آج آپ وہاں پہ تھے, وکلا کی جانب سے احتجاج کیا گیا. دعا زہرا کیس جو ہے وہ کسی ایک رخ پر بیٹھ کیوں نہیں رہا, یہ اونٹ کس کروٹ اب جا کے بیٹھے گا؟ جابر بھائی آپ کرائم رپورٹر, آپ عدالتیں بھی دیکھتے ہیں, آپ جناب علی آپ تھانے کچہریاں بھی دیکھتے ہیں. جب تک لا اینڈ آرڈر کا بول بالا نہیں ہوگا تب تک احتجاج ہی ہوتے رہیں گے. آپ میری ایک بات سنیں کہ 3 بار سندھ ہائی کورٹ نے بلایا ظہیر احمد کو, ظہیر احمد پیش نہیں ہوا وہاں پہ. اگر آپ کو بلایا جائے عدالت میں اور آپ پیش نہ ہو تو آپ کے اوپر کون سی دفعہ لگے گی؟ آپ کے اوپر تو ہنی عدالت بھی لگ جائے گی, آپ کے اوپر کیسز بھی بن جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا آپ کے اوپر. 3 دفعہ بلایا گیا, وہ نہیں گیا. 4تھی بار اس کو جب آئی جی وہاں سے انہوں نے ہٹا دیا, سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا جناب علی پنجاب کی پولیس بھی نہیں ڈھونڈ پا رہی, سندھ کی پولیس بھی نہیں ڈھونڈ پا رہی, آئی جی کو ہٹا دیا گیا. جیسے ہی آئی جی کو ہٹایا گیا اگلے دن ہی دعا زہرا اور ظہیر احمد بازیاب ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو پولیس, پنجاب پولیس, سندھ پولیس اتنی دیر اس کو نہیں ڈھونڈ پائے, کبھی کہہ رہے ہیں ایبٹ آباد نکلے, کبھی کہہ رہے ہیں کشمیر نکلے, کبھی کہہ رہے ہیں افغانستان نکل گئے, کبھی ایران نکل گئے, نہیں ڈھونڈ پا رہی. گھٹنے ٹیک دیے پنجاب پولیس نے, گھٹنے ٹیک دیے سندھ پولیس نے. جیسے ہی آئی جی کو برطرف کیا جاتا ہے ساتھ جناب علی, وہ مطلب کہ پولیس کو پتہ تھا کہ دعا زہرا کہاں پہ ہے, ظہیر کہاں پہ ہے, پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد جب عدالت میں پیش کیا گیا, پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے تھا جناب علی 3 دفعہ بلایا گیا ہے, ظہیر احمد عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوا؟ کوئی سوال نہیں ہوا. صرف یہ دیکھا گیا کہ ہم میڈیکل کے بیس پہ جناب علی ہم فیصلہ دیں گے. میڈیکل کروا لیا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میڈیکل کہاں سے کس طرح سے بنتے ہیں, کتنے پیسوں کا بنتا ہے, کس طریقے سے. آپ کی اور میری لڑائی ہوتی ہے, میں آپ کا ناک سے خون نکال دیتا ہوں, میڈیکل میں کروا لوں گا. بھائی جناب علی جابر نے مجھے مکہ مارا تھا, میرے ناک سے خون نکل آیا, میڈیکل میں اپنے حق میں کروا لیتا ہوں. ایسے ہی ہے. والد پاسپورٹ دکھا رہا ہے, والد جنم پرچی دکھا رہا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ دکھا رہا ہے, جس کے اوپر سارے معاملہ چلتے ہیں. کچھ نہیں دیکھا گیا, کہا میڈیکل پہ فیصلہ کریں گے. اب میڈیکل آ گیا, میڈیکل میں ڈیٹ عمر آئی ہے جناب علی 16 سے 17 سال. اب اگر 16 سے 17 سال ہم اس میڈیکل کو اصل مان بھی لیں کہ یہ میڈیکل اصلی ہے جناب علی, جو اس کے والدین کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے, جو ڈاکومنٹ اس کے والدین کے پاس ہیں وہ سارے جھوٹ ہیں, جو ویزے لگے ہوئے ہیں 14 سال کی عمر کے حساب سے وہ سارا کچھ جھوٹ ہے. یہ میڈیکل اصل ہے, یہ میڈیکل اوتھینٹک ہے. سندھ ہائی کورٹ میں تھا. سندھ ہائی کورٹ میں سندھ کے لاء کے مطابق 18 سال کی عمر سے کم اگر آپ بچی شادی کرتی ہے تو وہ قانوناً جرم ہے. جج صاحب کو یہاں بھی بات کرنی چاہیے تھی جناب علی 18 سال سے کم عمر کی شادی کر رہے ہیں تو یہ تو جرم ہے, لیکن اس کے باوجود فیصلہ کس کے حق میں گیا؟ دعا زہرا اور ظہیر کے حق میں فیصلہ چلا گیا. آگے ہیں واپس لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی, اور یہاں پہ جب فیصلہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جناب علی آپ سندھ ہائی کورٹ میں لے جائیں, سندھ میں جا کے بات کریں, یہاں تو کیس بند کر دیا گیا. جب ایک عام شہری کو, عام انسان کو عدالتوں میں قانون کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں وہ فیصلے نہیں ملیں گے قانون کے اکارڈنگ, ہمارے آئین کے اکارڈنگ, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر احتجاج ہوگا. آج جو سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر لاہور میں احتجاج کیا گیا وکیلوں کی طرف, وہی تھا. ان کے بھی یہی سیم پوائنٹس تھے کہ جناب علی قانون کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا, یہ ایک گینگ ہے کر رہا ہے. اب میری بات سنیں, اگر یہاں پہ کوئی 2 بندوں کی آپس میں بحث ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, بات چلے جاتی ہے تھانے تک, آپ کیا ایک بغیر ریفرنس کے ایک اپلیکیشن وہاں پہ دائر کر سکتے ہیں؟ بغیر ریفرنس کے وہاں پہ اپلیکیشن دائر نہیں کر سکتے. آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب علی میرا فلاں پولیس میں ہے, بتانا پڑتا ہے میرا فلاں میڈیا میں ہے, بتانا پڑتا ہے میرا ایم این اے کے ساتھ تعلق ہے, یہ کونسلر میرا دوست ہے, پھر جا کے اپلیکیشن وہاں پہ کٹتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک عام سرکاری ملازم جس کی تنخواہ بھی زیادہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس نے سندھ ہائی کورٹ کے پیچھے لگایا, اس نے پنجاب ہائی کورٹ کے پیچھے لگایا ہوا ہے, اس کے لاہور ہائی کورٹ کے پیچھے لگایا ہوا ہے, پولیس کو پیچھے لگایا ہوا ہے, لاہور پولیس, سندھ پولیس کچھ کر ہی نہیں پا رہی, فیصلے اپنے حق میں لیتے. یہ تو بالکل ایسے ہی بات ہے جناب علی جیسے ہماری سیاست کی صورتحال ہے کہ ہمارے سیاستدان جاتے ہیں اپنی مرضی کا فیصلہ لے کے آ جاتے ہیں. سیم ایسی چیز نظر آ رہی ہے. ایک طرف پورے پروف ہے, پاسپورٹ ہے, جنم پتری ہیں, سب کچھ موجود ہے,
کوئی فیصلہ ان کے حق میں نہیں آ رہا. دوسری طرف صرف ایک بیان ہے, میں 17 سال کی ہوں, میں اپنی مرضی سے آئی ہوں. اب 17 سال کی, اب اس بات پہ بھی آپ آ جائیں کہ جب میڈیکل آیا, میڈیکل میں بتایا گیا 17 سال عمر ہے جنہیں پہلی. اس کے بعد 2000 نے جو انٹرویوز دیے اس کے اندر اس نے بتایا میری عمر 17 سال ہے. لیکن اس سے پہلے جتنی بار 2000 کا بیان سامنے آیا اس نے بولا میری عمر 18 سال ہے. جیسے میڈیکل آیا اس نے ساتھ ہی اپنی عمر چینج کر لی. اس بات کے اوپر کوئی نہیں آ رہا. آپ خود بتائیں کہ جب انصاف نہیں ملے گا تو والدین کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں 2 مہینے سے دلائلوں پہ بات چل رہی ہے اور پروفس کے اوپر بات چل رہی ہے. جب ثبوت نہیں مانے جا رہے, دلائل نہیں مانے جا رہے تو اس کے بعد احتجاج ہوگا. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز شرعی طور پہ, اس میں شرعی طور پہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ جو فقہ ہیں ان کے مختلف اس کے اوپر فتوے ہیں اور اس بحث میں ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے کہ کیا صورتحال ہے. ہم فی الحال قانونی معاملہ دیکھ رہے ہیں. قانون کے حساب سے اگر چلیں ٹھیک ہے, اگر مان لیتے ہیں کہ صلح کی بات کرتے ہیں کہ اگر اس کے ہم یہ چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں, ایک عام شہری یہ چاہتا ہے کہ چلیں یار قانونی معاملات کوئی نہیں نکل رہے تو چلو دونوں کی جو فیملیز ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے بات کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے دعا کی طرف سے کہ میں نے اپنے گھر بتائی تھی بات. اب یہ بڑا مزیدار پوائنٹ ہے. میں نے اپنے گھر بات بتائی تھی کہ میرا رشتہ میں نے ظہیر کے ساتھ کرنا ہے. یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو ظہیر کی فیملی ہے کراچی جاتی ہے رشتہ لینے کے لیے, وہاں جا کے بیٹھی رہتی ہے. دعا کی فیملی نے ملنے سے انکار کر دیا. اب یہ بات اگر ہم سنیں, ہم کہتے ہیں ہاں ظہیر کی فیملی نے تو بھائی پہلی بات کی ہے. دعا کی ماں کا انٹرویو ہوتا ہے. دعا کی ماں اس بات کا یہ جواب دیتی ہے کہ اگر تو اس کی فیملی ہمارے پاس آئی تھی, آ کر بات کی ہے ہمارے ساتھ, تو ہمیں کیا چاہیے تھا جب یہ سارا معاملہ ہم ڈائریکٹ ان کے پاس تھے. ہم 15 دن ہاسپٹلس میں کیوں ڈھونڈتے رہے؟ ہم 15 دن مسجدوں میں اعلان کیوں کرواتے رہے؟ ہم 15 دن پولیس کے پاس کیوں جاتے رہے؟ اگر تو ہمیں پتہ ہوتا اس بات کا کہ وہ آئے تھے رشتہ لینے تو ہمارا شک ان کے اوپر جاتا, ہم جا کے ان سے بات کرتے. ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صلح کی آپ بات کر رہے ہیں, اب صلح کی بات تو تب ہو نا کہ جب ان کو بلایا جائے اور وہ پہنچیں. وہ تو ہائی کورٹ کے بلانے پہ نہیں پہنچ رہے تو وہ کیسے پہنچیں گے؟ ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب میں جو سمجھتا ہوں, جو مجھے میری ناقص رائے یہ ہے کہ اب قانون کو کوئی ایسا راستہ اندر دینا چاہیے کہ جو عوام ہے وہ بھی کنفیوز نہ ہو. جو 2 پارٹیوں میں عوام بٹی ہوئی ہے اور اپنا اپنا فیصلہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحب کے شیلا رضا صاحبہ کے آپ نے ابھی تک جتنے بیانات سنے ہیں تب تک سنے ہیں جب تک دعا کی سیکنڈ ٹائم سندھ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوتی, فرسٹ ٹائم پیش نہیں ہوتی. جب تک آئی جی کو برطرف نہیں کیا گیا, شیلا رضا صاحبہ اندر بات کر رہی تھی, چل رہی تھی ساتھ. جیسے ہی آئی جی برطرف ہوا اس کے بعد ابھی تک شیلا رضا کا کوئی بیان سنا ہے اس چیز کے اوپر, کوئی اسٹیٹمنٹ سنی ہے؟ شیلا رضا نے 1% بھی کام کیا ہے؟ سر یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے اپنے بڑے مفادات ہوتے ہیں, وہ جتنی دیر ان کے مفادات چلتے رہے ہیں, جب ان کا آئی جی ہٹا دیا گیا اس کے بعد جج بھی بدل گئے, اس کے بعد جج بھی تبدیل ہو گئے. جو پہلے جج تھے وہ چھٹیوں پہ چلے گئے, جج بھی تبدیل ہو گئے, فیصلے بھی مرضی کے آ گئے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی اور کہانی ہے. باقی بات جو رہی ہے اس کی, وکلا کیا کہتے ہیں. جناب علی وکلا تو لگے ہوئے اس کیس کے اوپر پورے قانونی معاملات لے کے چل رہے ہیں, اور وکلا جو دعا زہرا کے وکلا ہیں انہوں نے اس کو اپنا انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. وہ اس کیس کے اوپر بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. اور آج بھی صرف جو مہدی صاحب ہے جو دعا کے چاچو ہیں, صرف کزن ہیں, دعا کے ابو کے کزن ہیں, صرف وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے. باقی سارے وکلا وہاں پہ موجود تھے. وکلا اس کیس کو خود سے لے رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے, یہ گروہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر سندھ پولیس, سندھ ہائی کورٹ, سندھ حکومت کی سرپرستی میں اگر ایک فیصلہ نہیں دے پا رہا تو سیکنڈ پارٹی کتنی اسٹرانگ ہوگی, دوسرا گروہ کتنا اسٹرانگ ہوگا. ایک حکومت ہے سندھ میں. اگر تو پنجاب میں معاملات ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں شیلا رضا صاحبہ یہاں پہ آ رہی ہیں تو پنجاب میں کسی اور کی گورنمنٹ ہے. سندھ گورنمنٹ تو ان کی ہے, بات کر رہی ہیں شیلا رضا صاحبہ, لیکن نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے نا, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سر ہماری دعا تو یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی حل کی طرف جائیں. اب آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو ظاہری بات ہے, سپریم کورٹ ہی بتائے گا. لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ کسی حل کی طرف جائے. سپریم کورٹ کو بھی ایسا فیصلہ دینا چاہیے کہ سب پاکستانیوں کا دماغ کلیئر ہو جائے کہ اصل میں یہ کیس ہے کیا ہے, سمجھ آ جائے ان کو. چلیں جی, اللہ خیر کرے. اس حوالے سے جلد از جلد کوئی معاملہ سامنے آئے, اور اچھا یہی ہوگا کہ دونوں خاندانوں کو کوئی فیصلہ ایسا مل جائے جس پہ وہ صبر شکر کر کے بیٹھ جائیں. اور یہ جو آئے روز سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں, ابہام کریٹ کیے جاتے ہیں دونوں طرف کے, وہ کم ہو. اور اگر ان دونوں نے اکٹھے رہنا ہے زندگی میں, اگر اللہ کا یہی فیصلہ ہے تو وہ بھی اکٹھے رہیں اور خوشی کے ساتھ رہیں. اور اگر ان کے والدین کو وہ بیٹی ان کی ملنی ہے مل جائے, اور نہیں ملنی تب بھی ان کو صبر شکر آ جائے, اور لیکن فیصلہ ضرور کلیئر ہو جائے. اللہ نے